امام حضرت امام جناب مفتی شامزی کہتے ہیں کہ امام مہدی کے والد کا نام حسن ہے اور وہ علی کے بیٹے ہیں. یہ سب نے لکھا ہے کہ مہدی کے والد حسن اور حسن کے والد علی. تو کہنے لگے کہ جی کیا دیکھیے یہ حسن ہی ہے، مولا علی ان کے بیٹے حسن ان کے بیٹے امام مہدی، تو یہ حسنی سلسلہ ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یا تو غلط فہمی ہوئی ہے کہ حسن مجتبی اور حسن عسکری میں، علی مرتضی اور علی نقی میں، کیونکہ علی نقی پھر صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں مل کر، اللہ محمد وآلہ محمد. غرض یہ بات طے ہے، روشن ہے کہ حضرت مہدی، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ وہ جناب زہرا کی اولاد ہے. تو برکت دیکھی آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی کہ آپ کی عمر تھی 18 برس کی اور قیامت تک سیدہ کی اولاد سے ہی برکتیں ہونی ہیں. ہدایت کا نظام بی بی کی وجہ سے ہے. اور کچھ الجھنوں والی بحثیں ہیں، باتیں ہیں کہ جو ممبر پہ کرنے کی نہیں ہیں. بی بی کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات اور واقعات رونما ہوئے کہ جن حادثات اور واقعات کا نتیجہ بھی برکت ہے، اس کا نتیجہ بھی برکت ہے. وہ بھی ایک تمیز ڈالنے کے لیے اور ہمارے لیے کسوٹی فراہم کرنے کے لیے، ہمارے لیے ایک ترازو فراہم کیا گیا. کیونکہ کسی بھی امام معصوم کے لیے، کسی بھی صحابی کے لیے نبی کی یہ حدیث نہیں ہے کہ اگر یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. صرف جناب زہرا کی ناراضگی کے بارے میں بات ہے. مولا امام حسین کی ناراضگی پر کوئی حدیث نہیں ہے. ائمہ اہل بیت کی ناراضگی کے بارے میں، ناراضگی کو عنوان بنا کر نبی نے بات ہی نہیں کی. صرف جناب زہرا کی ناراضگی کو عنوان بنا کر سرکار نے بات کی کہ جس سے میری فاطمہ ناراض ہو جائے گی پھر اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. صحیح بخاری میں روایت ہے. اسی صحیح بخاری کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ سیدہ کس سے ناراض ہوئی، نام ہے ان کا کہ کس سے ناراض ہوئی. صلوات پڑھ لے گا محمد تو سیدہ کا غضب بھی اور سیدہ کا رحم اور کرم اور خوشنودی اور رضایت بھی، یہ اللہ کی جانب سے ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے. عزیزو، ہم سب معتقد ہیں، معترف ہیں اور اس بارگاہ میں عاجز و ناتوان ہیں کہ جنہیں اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے اور کمالات دے کر ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہمارے درمیان رکھا ہے. یہ یہاں رہ کر الجھے نہیں بلکہ یہاں رہ کر اطمینان کا مظاہرہ کیا. یہ یہاں والے تھے نہیں. وہ جو معراج مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہے، نبی کا معراج پہ جانا عظمت کا عنوان ہے یا نبی کا یہاں رہنا عظمت کی بات ہے؟ وہ تو ان کی اپنی جگہ تھی، جب چاہیں چلے جائیں. 100 سے زیادہ معراجیں سرکار نے کی ہیں. ایک قرآن میں ذکر ہوئی ہے، آفیشل سفر جو تھا، سرکاری سفر جو تھا، اس پروٹوکول کے ساتھ، آداب و تہذیب کے ساتھ اور ایک تمام تر تقاضوں کے ساتھ جو سفر ہوا، وہ ایک بیان ہوا. ورنہ نبی کے لیے 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں کہ سرکار جب چاہتے تھے، دل ہوتا تھا، معراج پہ چلے جاتے تھے. تو سرکار کا، اور پھر علامہ ذیشان جوادی نے تو بڑے حسین 2 مصرے کہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. صلوات پڑھنے محمد وآلہ محمد. تو عرض گزار ہوں کہ ان کا وہاں جانا جہاں عظمت ہے، اس سے بڑی عظمت ان کی ذاتی شخصیت کی عظمت یہ ہے کہ وہ یہاں رہے، وہ یہاں رہے. یہ ان کی زندگی کا حسین اور عظیم عنوان ہے. ہمارے درمیان انہیں اس لیے رکھا گیا کہ انسان فطری طور پر اچھائیوں کو دیکھ کر، حتیٰ برائیوں کو دیکھ کر اپنا رہا ہوتا ہے، برائیوں کو اثر لے رہا ہوتا ہے جی، اور اس کی زندگی پر ماحول کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اور وہ اگر 4 برائیوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہا ہو تو کوئی ایک ایسی اچھائی دکھانے والا بھی وجود ہو جس سے اسے اثر لینے کا موقع نصیب